السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ القراءۃ الرشیدہ، الجزء الاول، درس نمبر 3، کلبی میرا کتا۔ کلب کا معنی کتا یا کا معنی میرا، تو یہ ترکیب اضافی ہے، یعنی مضاف الیہ ہیں، اور اسم کے ساتھ جو ضمیر مل کر آتی ہے وہ ضمیر ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی، لہٰذا جو کلبی کے ساتھ یا ضمیر ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوئی اور مضاف الیہ ہوئی۔ تو اس کی جمع آتی ہے کلاب، اور اگر قلب بڑے کاف سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور جس کی جمع آتی ہے قلوب، اور یہ کلبن ہے چھوٹے کاف سے، اس کا معنی کتا، اور اس کی جمع کلاب آتی ہے۔ ارجلن، یہ رجلن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا پیر، اور جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا، اور میرے خیال سے یہ جاء نہیں بلکہ جاع ہے عین کے ساتھ۔ جاء یجوع کا معنی ہوتا بھوکا ہونا، تو یہ جاع بمعنی بھوکا ہونا ہے، یا اگر حمزہ کے ساتھ جاء ہے تو جاء یجیء کا معنی ہوتا آنا، یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ رأى یرا باب فتح یفتح، جس کا معنی ہوتا ہے اس نے دیکھا، فعل ماضی معروف ہے صیغہ واحد مذکر غائب۔ ورائی، ورا یہ مضاف ہے اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ورا کا معنی پیچھے، یا کا معنی میرے، ورائی کا معنی میرے پیچھے۔ کوبن کا معنی ہے پیالہ، اور اس کی جمع اکواب آتی ہے۔ دائمن کا معنی ہمیشہ، اور یہ مفعول فیہ واقع ہوتا ہے۔ تعود یتعود، تعودن باب تفاعل ثلاثی مزید فی، جس کا ایک معنی آتا ہے بیمار کی مزاج پرسی کرنا، یعنی بیمار کی عیادت کرنا، اور دوسرا ایک معنی ہے عادی ہونا۔ وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اور ذیل کا معنی ہے دامن، اس کی جمع اذیال آتی ہے لیکن یہاں پر پوچھ کے معنی میں ہے۔ اعداء، یہ عدوّن کی جمع ہے جس کا معنی ہے دشمن۔ فمن کا معنی منہ، جس کی جمع افواہ آتی ہے۔ خبزن کا معنی روٹی، جس کی جمع اخباز ہے۔ حل رأیت کلبی، حل کا معنی کیا، رأى یرا کا معنی ہوتا دیکھنا، اسی سے رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، تو نے دیکھا، کلب معنی کتا یا کا معنی میرا۔ حل رأیت کلبی، کیا تو نے میرے کتے کو دیکھا، یا کیا تو نے میرا کتا دیکھا۔ ہوا لطیف و جمیل، ہوا کا معنی وہ، لطیف کا معنی نازک، واو کا معنی اور، جمیل کا معنی خوبصورت۔ ہوا لطیف و جمیل، وہ نازک اور خوبصورت ہے، کیا تو نے میرے کتے کو دیکھا، وہ نازک اور خوبصورت ہے۔ وَلَوْنُهُ أَبْيَضُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، واو کا معنی اور، لون کا معنی رنگ، ہا کا معنی اس کا، ابید کا معنی سفید، واو کا معنی اور، شعر کا معنی بال، ہا ضمیر ہے جس کا معنی ہے اس، طویل کا معنی ہے لمبا۔ وَلَوْنُهُ طَوِيلٌ وَشَعْرُهُ، وَلَوْنُهُ أَبْيَضُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، اور اس کا رنگ سفید ہے اور اس کا بال، یہاں اس کا بال نہیں اور اس کے بال لمبے ہیں، اس کا رنگ سفید ہے اور اس کے بال لمبے ہیں۔ وَأَرْجُلُهُ طَوِيلَةٌ وَرَأْسُهُ كَبِيرٌ، ارجل جو ہے یہ رجل کی جمع ہے جس کا معنی پیر، طویلہ کا معنی ہے لمبا، راس کا معنی سر، ہا کا معنی اس کا، کبیرن کا معنی بڑا۔ وَأَرْجُلُهُ طَوِيلَةٌ، اور اس کے پیر لمبے ہیں، یعنی لمبے لمبے پیر ہیں اس کے۔ وَأَرْجُلُهُ طَوِيلٌ طَوِيلَةٌ، اور اس کے پیر لمبے ہیں۔ وَرَأْسُهُ كَبِيرٌ، اور اس کا سر بڑا ہے۔ وَهُوَ يَمْشِي وَرَائِي دَائِمًا، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ۔ مشا یمشی، مشین کا معنی ہوتا چلنا، یمشی کا معنی وہ چلتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ ورا کا معنی میرے، ورائی کا معنی میرے پیچھے، اور دائمن کا معنی ہمیشہ۔ وَهُوَ يَمْشِي وَرَائِي دَائِمًا، وہ ہمیشہ میرے پیچھے چلتا ہے، وہ ہمیشہ میرے پیچھے چلتا ہے۔ وَعِندَمَا أَقْعُدُ يَلْعَبُ مَعِي، عندما کا معنی جس وقت، اقعد قعد یقعد باب نصرین سو، جس کا معنی ہوتا بیٹھنا، یہاں واحد متکلم کا صیغہ جس کا معنی میں بیٹھتا ہوں۔ لعب یلعب باب سمع یسمع، جس کا معنی ہوتا کھیلنا، مع کا معنی ساتھ، یا کا معنی میرے۔ وعندما اقعد یلعب معی، اور جس وقت میں بیٹھتا ہوں وہ میرے ساتھ کھیلتا ہے، اور جس وقت میں بیٹھتا ہوں وہ میرے ساتھ کھیلتا ہے۔ اذا جاع وضع یدہ علی رجلی وفتح فمہ الکبیرہ، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، جاع کا معنی ہے وہ بھوکا ہوا،
یا ہوتا ہے۔ وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اسی سے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ ید کا معنی ہاتھ، ہا کا معنی اس کا یعنی اپنا، علا کا معنی پر، رجل کا معنی پیر، یا کا معنی میرا۔ واو کا معنی اور، فتح یفتح کا معنی کھولنا، اسی سے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بمعنی کھولا، اس نے کھولا۔ فم کا معنی ہے منہ، اور ہا کا معنی اس کا، الکبیر کا معنی بڑا۔ وَإِذَا جَاعَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رِجْلِي، اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ میرے پیر پر رکھتا ہے۔ وَفَتَحَ فَمَهُ الْكَبِيرَ، اور اپنا بڑا منہ کھولتا ہے۔ اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ میرے پیر پر رکھتا ہے اور اپنا بڑا منہ کھولتا ہے۔ فَأَجِيءُ لَهُ بِلُقْمَةِ خُبْزٍ، جاء یجیء کا معنی تو ہوتا ہے آنا، لیکن جب جاء یجیء کا صلہ با آ جائے تو اس کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، تو معنی ہوتا لانا۔ تو فا کا معنی تو ہے یہاں، اجیو کا معنی میں لاتا ہوں، لام کا معنی کے لیے، ہا کا معنی اس، لہو کا معنی ہو گیا اس کے لیے۔ لقمہ کا معنی لقمہ ٹکڑا، خبز کا معنی روٹی جس کی جمع اخباز آتی ہے، اور واو کا معنی اور ہے، کوب کا معنی پیالہ جس کی جمع اکواب آتی ہے، لبن کا معنی دودھ۔ فَأَجِيءُ لَهُ بِاللُّقْمَةِ خُبْزٍ وَكُوبِ لَبَنٍ، تو میں اس کے لیے روٹی کا ٹکڑا، روٹی کا لقمہ اور دودھ کا پیالہ لاتا ہوں۔ فَيَهُزُّ ذَيْلَهُ وَيَأْكُلُ، حزّہ یہزو کا معنی ہوتا ہے ہلانا، باب نصر عنصر ثلاثی مجدد۔ ذیل کا معنی ہوتا ہے دامن، پوچھ، یہاں پوچھی ہے۔ واو کا معنی اور، اکلا یاکلو کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ یاکلو یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب جس کا معنی وہ کھاتا ہے۔ فَيَهُزُّ ذَيْلَهُ، تو وہ اپنی پوچھ ہلاتا ہے، وَيَأْكُلُ اور کھاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى أَكْلًا غَيْرَهُ لَا يَقْرَبُهُ، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، رأى یرا کا معنی دیکھتا ہے، یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، چونکہ جب اذا ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اکلن کا معنی ہوتا ہے کھانا، غیر کا معنی علامہ، ہا کا معنی اس کے، لا یقربہ کا معنی اس کے قریب نہیں جاتا ہے، تو معنی کیا ہوگا، وَإِذَا رَأَى أَكْلًا غَيْرَهُ، اور جب اس کے علامہ کوئی کھانا دیکھتا ہے، یعنی روٹی کے ٹکڑے اور دودھ کے پیالے کے علامہ کوئی اور کھانا دیکھتا ہے، دودھ اور روٹی کے علاوہ کوئی اور کھانا دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى أَكْلًا غَيْرَهُ، جب اس کے علامہ کوئی کھانا دیکھتا ہے، لا يقربه، تو وہ اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ تَعَوَّدَ أَلَّا يَأْكُلَ إِلَّا مِنْ يَدِي، لام علت بیان کرنے کے لیے ہے۔ تعود یا تعودو کا معنی، ایک معنی ہوتا ہے مریض کی عیادت کرنا، مریض کی پرسش کرنا، اور دوسرا ایک معنی اس کا آتا ہے عادی ہونا، اور ان مصدریہ ناصبہ ہے۔ لا یاکلہ یہ فعل مضارع منفی معروف ہے، اکلا یاکلو کا معنی ہوتا ہے کھانا، یہ محموز الفا ہے۔ الا کا معنی مگر، من کا معنی سے، ید کا معنی ہاتھ، یا کا معنی میرے۔ لأنہ اس لیے کہ وہ، تعود عادی ہو گیا ہے، اللہ یاکلہ کہ وہ نہ کھائے، الا من یدی مگر میرے ہاتھ سے، اس لیے کہ وہ میرے ہاتھ سے کھانے کا عادی ہو گیا ہے۔ لأنہ تعود، اس لیے کہ وہ عادی ہو گیا ہے، وہ نہیں کھاتا ہے مگر میرے ہاتھ سے۔ وَهُوَ صَاحِبُ قِطَّةٍ الْكَبِيرَةِ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، یعنی کلب، کتا۔ صاحب کا معنی ساتھی، دوست۔ قطہ کا معنی ہے بلی، نا کا معنی ہماری، الکبیرہ کا معنی بڑی، تو معنی کیا ہوگا، وَهُوَ صَاحِبُ قِطَّةٍ الْكَبِيرَةِ، اور وہ ہماری بڑی بلی کا ساتھی ہے، وہ کتا جو ہے ہماری بڑی بلی کا ساتھی ہے۔ يَلْعَبُ مَعَهَا وَتَلْعَبُ مَعَهُ، يَلْعَبُ لعب يلعب، باب سمع یسمع ثلاثی مجدد ہے۔ اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے یہ لوٹے گی کلب کی طرف، مع کا معنی ساتھ، ہا کا معنی اس کے، یہاں مع کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع قطہ ہے، بلی ہے۔ یلعب معها، وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، وتلعب معه، اور بلی اس کے ساتھ کھیلتی ہے، یعنی کتا بلی کے ساتھ کھیلتا ہے اور بلی کتے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ مع ان الکلاب والقطط اعداء، مع کا معنی یہاں باوجود ہے، یا ساتھ ساتھ ہی لے لیں۔ الکلاب یہ کلبن کی جمع ہے بمعنی کتا، القطط یہ قطہ کی جمع ہے بمعنی بلی۔
اعداؤن عدوون کی جمع جس کا معنی دشمن، مع ان الکلاب والقطط اعداؤن باوجود کہ کتے اور بلیاں دشمن ہوتے ہیں، باوجود کہ کتے اور بلیاں آپس میں دشمن ہوتے ہیں، تو کتا بلی کے ساتھ کھیلتا ہے اور بلی کتے کے ساتھ کھیلتی ہے، باوجود کہ کتے اور بلیاں آپس میں دشمن ہوتے ہیں۔ وَهُوَ يُرَافِقُ أَبِي إِذَا خَرَجَ لِلصَّيْدِ، واو کا معنی اور ہوا کا معنی وہ، رافقہ یرافق مرافقت باب مفاعلہ ثلاثی مزید فی ہے، وہ معنی ساتھ ہونا۔ اب مضاف ہے جس کا معنی ہے باپ والد، یا کا معنی میرے، اذا کا معنی جب، خرج یخرج باب نصر ینصر ثلاثی مجدد ہے، وہ معنی نکلنا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، وہ معنی وہ نکلا، تو جب اذا داخل ہوا تو مستقبل کے معنی میں ہو گیا۔ لام کا معنی کے لیے، الصید کا معنی شکار، لام یہ یہاں لأنہ کلب و صیدن میں لام جو ہے یہ علت بیان کرنے کے لیے ہے۔ ہا کا معنی وہ، کون؟ کتا، کلب کا معنی کتا، صید کا معنی شکاری۔ اب معنی کیا ہوگا؟ وَهُوَ يُرَافِقُ أَبِي إِذَا خَرَجَ لِلصَّيْدِ، اور وہ میرے والد کے ساتھ ہو جاتا ہے جب وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ شکاری کتا ہے، اور وہ میرے والد کا ساتھی ہوتا ہے اذا خرج للصید، جب وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، لأنہ کلب و صیدن، اس لیے کہ وہ شکاری کتا ہے۔ اب ترکیب کرتے ہوئے چلتے ہیں اس کی، حل یہ حرف استفہام ہے، رآ یرا باب فتح تو ثلاثی مجدد ہے، رأیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر جس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، کلب مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا رأیتا فعل کا، رأیتا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ انشائیہ اس لیے یہ ہے کیونکہ اس سے پہلے حل ہے، اور حل کو امر کی اقسام میں شمار کیا، انشاء کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے۔ ہوا لطیف و جمیل، ہوا یا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، لطیف صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرفیت جمیل صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہوا لطیف پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَلَوْنُهُ أَبْيَضُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، واو حرفیت پھر لون یہ مضاف ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا لون و مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ابیض خبر ہے۔ یہ بھی صفت مشبہ، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لونہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وشعرہ طویل، واو عاطفہ ہے، شعر و مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، طویل صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر شعرہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَأَرْجُلُهُ طَوِيلَةٌ، واو عاطفہ ہے، ارجل مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، طویلۃ صفت مشبہ صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا ارجل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ارجلہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وراسہ کبیر، واو عاطفہ، راس مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کبیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر رأسہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، مشا یمشی مشین، باب ضرب یضرب ثلاثی مجدد، تو یمشی فعل مضارع ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، یمشی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا جس سے مراد کلب ہے۔ ورا مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ اول، دائما مفعول فیہ ثانی، فعل اپنے فاعل دونوں مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وعندما اقعد یلعب معی، واو حرفیت ہے، عندہ مضاف ہے، ما مصدریہ ہے، اقعد قعد یقعد باب نصر ینصر ثلاثی مجدد، قاف عین دال مادہ صحیح ہے۔ اقعد فعل
مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر، کیونکہ ما مصدریہ تھا، بتاویل مصدر ہو کر یہ مضاف الیہ ہوگا عندہ کا، عندہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ اول ہو گیا مقدم یلعب فعل کا، لعب یلعب باب سمع اسم ثلاثی مجدد، لام عین با مادہ ہے صحیح ہے، یلعب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء کلب، مع مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ثانی، فعل اپنے فاعل دونوں مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَإِذَا جَاءَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رِجْلِهِ وَفَتَحَ فَمَهُ الْكَبِيرَةَ، واو عاطفہ اذا ظرف زمان متضمن بمعنى شرط مفعول فیہ مقدم، جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، وضع یضع باب وضع یضع اسی سے وضع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، یدا مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا وضع فعل کا، علی حرف جار رجل مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا وضع فعل کا، وضع فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرفیت فتح یفتح، باب فتح یفتح ہے ہی، فاتح مادہ ہے صحیح ہے، فتح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء کلب، فما مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الکبیر صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت موصوف صفت سے مل کر فتح کا مفعول بھی، فتح فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف کس پر، وضع یدہ پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جزا اذا جاء کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، فا عاطفہ ہے، اجیء جاء یجیء، باب ضرب یضرب، تو جب اس کے ساتھ با صلہ آ گیا تو یہ متعدی ہو گیا، یعنی لانے کے معنی میں، ورنہ آنے کے معنی میں تھا۔ اجیو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اجیو فعل کا، اور بلقمت خبزن با حرف جار ہے، لقمت مضاف خبزن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ، باو حرفیت کوب مضاف لبنین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہو گیا اجیو فعل کا، اجیو فعل اپنے فاعل دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، فیہز ذیلہ ویأکل، فا عاطفہ ہے، حز یحز باب نصر ینصر ثلاثی مجدد، یحز فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء کلب، ذیلہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، ہا ضمیر جو ہے مجرور متصل مضاف الیہ راجع بسوء کلب، تو مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا یحز فعل کا، یحز فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، واو عاطفہ، یاکل اکل یاکل باب فتح یفتح، یہ محموز الفا ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، وَإِذَا رَأَى أَكْلًا غَيْرَهُ لَا يَقْرَبُهُ، واو عاطفہ ہے، اذا ظرف زمان متضمن بمعنى شرط مفعول فیہ مقدم، رأى یرا باب فتح تو ثلاثی مجدد ہے، اور رأى فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء کلب، اکلن موصوف نکرہ کے بعد پھر غیرہ آ رہا ہے، تو غیر اضافت کے باوجود بھی نکرہ ہی رہتا، معرفہ نہیں بنتا، یہی وجہ ہے کہ غیرہ کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنا بلکہ نکرہ ہی رہا، اسی لیے عقلاً کی صفت واقع ہوگا، عقلاً موصوف، غیرہ مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت، عقلاً کی موصوف صفت سے مل کر رآ کا مفعول بھی، رآ فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، لا یقربہ، لا یقربہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء کلب، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، جس سے مراد علامہ ہے، اس کے علامہ کوئی چیز ہو، تو غیر کی طرف یقربہ میں غیر کی طرف ضمیر لوٹے گی، لام یہ برائے تعلیل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، تعود یتعود باب تفاعل ثلاثی مزید فی، تعود فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ان مصدریہ ناصبہ، لا یاکل فعل مضارع منفی معروف، اسی وجہ سے یاکل منصوب ہے،
اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے قلب الا حرف استثناء من حرف جار یت مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر من حرف جار کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یاکل فعل کا یاکل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہاں الا حرف استثناء ہے من یدی جار مجرور سے مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر ظرف لغو ہوگا لا یاکل فعل کا لا یاکل فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر یہ تعودہ کا مفعول بھی ہے یا یہ کہ ان سے پہلے کوئی حرف جار ہو جو گرا دیا گیا ہو جیسے بے ان تو یہ مجرور ہوگا پورا ان حرف جار کا جار مجرور سے مل کر تعودہ کا ظرف لغو بھی بن سکتا ہے تعودہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا موصول حرفی کا صلہ موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر لام حرف جار کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا لا یقرب فعل کا لا یقرب ربو فعل اس میں اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اذا رأى اکلا غیرہ کی جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا وابقى صاحب قطتنا الكبیرہ واو عاطفہ ہے ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے صاحب مضاف قطت مضاف الیہ مضاف اور نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ قطت مضاف الیہ مضاف نا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا موصوف الکبیرہ صفت مشبہ صیغہ واحد مؤنث اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ راجع بسوئے قطہ یہ ہو گیا فاعل الکبیرہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے قطتنا کی موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ صاحب کا صاحب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا یلعب معها لعب یلعب باب سمع یسمع ثلاثی مجدد لام عین با مادہ ہے صحیح ہے یلعب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل مع مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر یلعب کا مفعول فی یلعب فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یلعب میں جو ہوا ضمیر اس سے مراد قلب ہے اور مع ہا کے ساتھ جو ہا ضمیر اس سے مراد قطہ ہے وتلعب معه واو عاطفہ تلعب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے قطہ یعنی بلی کی طرف لوٹ رہی ہے مع مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے کس کا تلعب فعل کا اور معه کے ساتھ یہاں جو ہا ضمیر اس سے مراد کتا ہے فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا لیکن دو مفعول فی ہیں اس کے ایک تو معه ہے دوسرے مع ان الکلاب والقطاط اعداء مع یہ مضاف ہے انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی ہے الکلابہ معطوف علیہ واو حرفیت القطاط معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کا اسم اعداء خبر انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مصدر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بتاویل مفرد ہو کر ٹھیک ہے نا یہ صلہ ہوگا انا موصول حرفی کا انا موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا مع مضاف کا مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ثانی ہو گیا تلعب فعل کا تلعب فعل اپنے فاعل دونوں مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا وهو يرافق ابي اذا خرج للصيد لانه كلب صيد واو عاطفہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا رافق يرافق مرافقت باب مفاعلہ ثلاثی مزید فی يرافق فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے قلب یا راجع بسوئے ہوا مبتدا جس سے مراد قلب ہے اب مضاف ہے یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہے یرافق فعل کا اذا یہ مضاف ہے خرجا یخرج باب نصر ینصر ثلاثی مجدد اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے ابی راجع بسوئے اب ہے یعنی باب کی طرف اس میں ضمیر لوٹ رہی ہے لام حرف جار الصید مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اب ظرف لغو متعلق ہو گیا خرجا فعل کا خرجہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یرافقو کا مفعول فی لام برائے علت ہے لام حرف جار انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم قلب مضاف صید مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہو گیا انا موصول حرفی کا انا موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر لام حرف جار کا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوگا یرافق فعل کا یرافق فعل اپنے فاعل مفعول به مفعول فی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا